السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں نوجوان نے منگیتر کو جھوٹی آس دلا کر لاکھوں درہم ہتھیا لیے۔ سیرین ایئر نے امارات کے لیے پروازیں شروع کر دی۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے شارجہ پہنچ گئی۔ سستا سفر اب ممکن ہو گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ سر اٹھانے لگا۔ پاکستانی معیشت کے لیے بھی اچھی خبر آ گئی۔ اماراتی وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ اماراتی حکومت پر غیر ملکیوں کا اعتماد بڑھنے لگا۔ گزشتہ 3 ماہ میں اماراتی بینکوں میں اربوں درہم کی خطیر رقم جمع کروا دی۔ اماراتی ولی عہد کی انسانیت کے لیے خدمات کا دنیا نے بھی اعتراف کر لیا۔ عالمی ادارے نے بیرونی امداد پر اعلیٰ ایوارڈ سے نواز دیا۔ اماراتی پولیس نے ایک ٹریفک خلاف ورزی پر 1000 درہم جرمانے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 18 مارچ بروز جمعرات کرونا وائرس کے 2101 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,34,465 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2628 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,16,105 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا وائرس سے مزید 10 افراد کی اموات ہوئی۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1425 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں نوجوان نے منگیتر کو جھوٹی آس دلا کر لاکھوں درہم ہتھیا لیے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کی عدالت نے ایک نوجوان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے جس نے اپنی منگیتر کو بزنس پارٹنر بنانے کا وعدہ کر کے اس سے لاکھوں درہم بٹورے تھے اور پھر اپنے وعدے سے مکر گیا۔ عرب نوجوان پر الزام تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو لائبریری بزنس میں حصے دار بنانے کی آس دلا کر اس سے 3,50,000 درہم لیے مگر پھر اپنا وعدہ بھی پورا نہ کیا اور رقم واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ عدالت نے نوجوان کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی منگیتر کو دی گئی رقم اسے لوٹا دے۔ استغاثہ کے مطابق عرب لڑکی نے اپنے منگیتر کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا کہ اس نے لائبریری بزنس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر اس سے رقم لی اور اسے بزنس پارٹنر بنانے کا سہانا خواب بھی دکھایا جو اس نے پورا نہیں کیا۔ سیرین ایئر نے امارات کے لیے پروازیں شروع کر دی۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے شارجہ پہنچ گئی۔ سستا سفر اب ممکن ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی ایئر لائن سیرین ایئر نے متحدہ عرب امارات کے لیے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد سے شارجہ پہلی پرواز پہنچ گئی۔ یہ سیرین ایئر کی امارات کے لیے پہلی پرواز تھی۔ آئندہ سے ہر ہفتے اسلام آباد سے شارجہ کے درمیان 3 پروازیں روانہ ہوا کریں گی، جبکہ 1 مئی 2021 سے لاہور اور دبئی کے درمیان بھی ہفتہ وار 3 پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سیرین ایئر کے چیف ایگزیکٹو محمد صفدر خان نے خلیج ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ایئر لائن کے جہاز کا شارجہ کے ایئرپورٹ پر اترنا ہمارے لیے ایک انتہائی شاندار دن ہے، کیونکہ پہلی بار پاکستان سے باہر کے لیے کوئی پرواز شروع ہوئی ہے، جو ہماری انتھک محنت اور بلند عزم کی کامیابی میں بدلنے کا اظہار ہے۔ سیرین ایئر کی جانب سے مزید بین الاقوامی مقامات کے لیے بھی پروازیں چلائی جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم خلیجی ممالک کی ایویشن انڈسٹری میں اپنا نمایاں مقام بنائیں گے۔ انہوں نے کرونا سے ایویشن انڈسٹری کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے کہا کہ کرونا وبا کے دوران بھی سیرین ایئر نے نئی منازل کی طرف اپنی فلائٹ آپریشنز شروع کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے طیارے بھی شامل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔
اماراتی وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق تعلیمی سال 2021-22 کے لیے تعلیمی ماڈل میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق نئے سال کے لیے تعلیمی ماڈل میں تبدیلی کا فیصلہ کورونا سے متعلق صورتحال کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر ضرورت پیش ہوئی تو تبدیلی کے بعد اعلان کر دیا جائے گا۔ وزارت تعلیم کی جانب سے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا ہے کہ امارات میں تعلیمی پروسیس کا فیصلہ کورونا وبا کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ فی الحال آئندہ تعلیمی سال کے ایجوکیشن ماڈل کے حوالے سے کوئی تفصیلات طے نہیں کی گئی ہیں اور نہ ہی کوئی فیصلہ لیا گیا ہے۔ تمام فیصلے صحت عامہ کی صورتحال کے مطابق لیے جائیں گے، تاہم جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تعلیمی عملے اور اسٹوڈنٹس دونوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ کچھ روز قبل وزارت تعلیم کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کورونا وبا کے باعث نئے تعلیمی سال میں آن کیمپس کلاسز بھی جاری رہیں گی اور آن لائن تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی ہوگی۔ ان دونوں تعلیمی ماڈلز کو برقرار رکھا جائے گا۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ سر اٹھانے لگا، پاکستانی معیشت کے لیے بھی اچھی خبر آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی روپے کو آخرکار ہوش آنے لگا ہے، امریکی ڈالر کے مقابلے میں سر اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستانی روپے نے بڑی چھلانگ لگاتے ہوئے ڈالر کو مزید 98 پیسے سستا کر دیا ہے، جس کے بعد اس کی انٹر بینک میں ایک سال کی کم ترین سطح ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کی قیمت 155 روپے 74 پیسے ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کا اثر اوپن مارکیٹ میں بھی ہوا، جہاں ڈالر کے قدر میں 40 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب ڈالر کی نئی قیمت 156 روپے 40 پیسے ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اگست سے اب تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 12 روپے 69 پیسے سے زائد کی کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے، جو کہ معاشی ماہرین کی رائے میں معیشت کی بہتری کی جانب اٹھائے گئے اقدامات کا نتیجہ ہے۔ اس کمی کا اثر انٹر بینک میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، یہاں بھی ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر اتنا ہی فرق پڑا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی کی ایک وجہ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نامی منصوبہ بھی ہے، جس میں بیرون ملک مقیم کروڑوں ڈالر جمع کروا چکے ہیں۔ اماراتی حکومت پر غیر ملکیوں کا اعتماد بڑھنے لگا، گزشتہ 3 ماہ میں اماراتی بینکوں میں اربوں درہم کی خطیر رقم جمع کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکومت پر غیر ملکیوں کا اعتماد بڑھ گیا ہے۔ ایک جانب جہاں کورونا کی وجہ سے ساری دنیا کی معیشت خراب ہو رہی ہے، وہیں اماراتی حکومت کی بہترین حکمت عملی کے سبب یہاں مقیم غیر ملکیوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، جس کی تازہ مثال متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ سے حاصل ہوئی ہے۔ اماراتی سینٹرل بینک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ غیر ملکیوں کی جانب سے 13 ارب درہم اماراتی بینکوں میں جمع کروائے گئے ہیں۔ یہ خطیر رقم گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی میں جمع کروائی گئی ہے۔ اس رقم میں سے زیادہ تر امارات میں سرمایہ کاری اسکیموں میں لگائی گئی ہے۔ بینک رپورٹ میں اسے عمدہ شرح نمو کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اکتوبر 2020 میں 482.32 ارب درہم بینکوں میں جمع ہوئی۔ اسی طرح یہ رقم آئندہ ماہ 485.53 درہم اور دسمبر 2020 میں بھی تقریباً اتنی ہی رقم بینک میں جمع کروائی گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال کے اختتام تک اماراتی بینکوں میں جمع شدہ رقم کا گراف 1.884 ٹریلین درہم تک پہنچ چکا ہے۔ اماراتی پولیس نے ایک ٹریفک خلاف ورزی پر 1000 درہم جرمانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس نے ایک ٹریفک خلاف ورزی کے حوالے سے انتباہی پیغام جاری کر دیا ہے، جس کے مرتکب افراد کو 1000 درہم کا بھاری جرمانہ ہوگا۔ ابوظہبی پولیس نے کہا ہے کہ جن ٹریلرز کے پچھلی جانب سرخ لائٹس نہیں لگائی جائیں گی، ان کے مالکان پر 1000 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ ان سرخ بیک لائٹس کے ساتھ ساتھ لائٹ ریفلیکٹو پینل لگانا بھی لازمی ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو
1000 درہم کا جرمانہ عائد ہو جائے گا۔ اسی طرح جو افراد بغیر لائسنس والے ٹریلرز اور سیمی ٹریلرز چلاتے پائے گئے ان پر بھی 1000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ان دونوں خلاف ورزیوں سے بچنے کے لیے متعلقہ ہدایات اور ٹریفک ضوابط پر لازمی طور پر عمل کرنا ہوگا۔ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریلرز اور سیمی ٹریلرز کے مالکان کو سیفٹی ریگولیشنز پر لازمی عمل کرنا ہوگا اور لائسنس کی شرط بھی لازمی ہوگی۔ تمام ٹریلرز مالکان اور ڈرائیورز کو وقتاً فوقتاً اپنے ٹریلرز کی مینٹیننس کروانی ہوگی تاکہ ڈرائیورز اور سڑک پر سفر کرنے والے دیگر افراد کی جانیں اور گاڑیاں محفوظ رہ سکیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریلرز کی چیکنگ کے لیے جاری انسپیکشن مہم میں تیزی لائی جائے گی، جس میں نگرانی کی جائے گی کہ ٹریلرز مالکان اور ڈرائیورز کی جانب سے سیفٹی قواعد و ضوابط پر کس حد تک عمل کیا جائے گا، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کرنے کے بعد ان کے مقدمات عدالتوں میں بھجوائے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔